آج کی کہانی ہے رمضان اور غریب کی عید، ایک درد بھری داستان۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے غریب باپ کی جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا سوائے اپنے آنسو اور اپنی دعاؤں کے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو پوری بستی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ مسجدوں سے اذان کی آواز، گھروں سے افطار کی خوشبو، بچوں کی ہنسی، ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ لیکن اسی بستی کے آخری کونے پر ایک ٹوٹا سا مکان تھا۔ دیواروں کی مٹی ڈھل رہی تھی، چھت سے ہوا اندر آتی تھی، اور اس گھر میں رہتا تھا ایک غریب مزدور اپنی بیوی اور چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ۔ اس کی روز کی کمائی ہی اس کا سہارا تھا۔ جس دن کام ملتا اس دن چولہا جلتا، جس دن کام نہیں ملتا اس دن گھر میں خاموشی اور بھوک دونوں ساتھ بیٹھ جاتے۔ ایک شام بیٹی نے بڑی چمکتی آنکھوں سے کہا، ابو میں بھی روزہ رکھوں گی۔ باپ نے ہولے سے مسکرا کر کہا، بیٹی روزہ بہت مشکل ہوتا ہے، تم ابھی نادان ہو۔ بیٹی بولی، اگر آپ رکھ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں، اللہ مجھ سے بھی خوش ہوگا نا۔ یہ سن کر باپ کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ جانتا تھا گھر میں سحری کے لیے کچھ خاص نہیں ہے۔ اس رات سحری میں بس آدھی سوکھی روٹی تھی اور ایک گلاس پانی۔ تینوں نے مل کر کھایا۔ بیٹی نے بڑی خوشی سے کہا، ابو آج میرا پہلا روزہ ہے۔ باپ نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کے دل میں درد تھا۔ دن بہت لمبا تھا، دھوپ تیز تھی، بیٹی کے ہونٹ سوکھ رہے تھے مگر اس نے شکایت نہیں کی۔ ادھر باپ کا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، آج افطار میں کیا دوں گا؟ ایک کھجور بھی نصیب نہیں۔ عید آئے گی تو کیا میری بیٹی دوسروں کو نئے کپڑوں میں دیکھ کر چپ چاپ روئے گی؟ اسی سوچ میں وہ کام کی تلاش میں شہر نکل گیا۔ ہر دروازے پر گیا، ہر دکان پر پوچھا، مگر جواب ایک ہی ملا، آج کام نہیں ہے۔ شام ڈھلنے لگی، جیب خالی تھی، دل بھاری تھا۔ وہ تھکا ہارا جھکے کندھوں اور بجھی نگاہوں کے ساتھ سڑک کے کنارے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دماغ میں بس ایک ہی فکر، میری بیٹی افطار کیسے کرے گی؟ اچانک پیچھے سے آتی ایک تیز رفتار کار نے اسے زوردار ٹکر مار دی۔ وہ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے اسپتال میں ہوش آیا تو اس نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے جانے دو، میری بیٹی روزہ رکھے ہوئے ہے، افطار کا وقت ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اور پاس کھڑا امیر سیٹھ حیران تھے۔ اتنی چوٹ کے باوجود اس نے اپنی جان کی نہیں اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ سیٹھ نے پوچھا، تم اتنی غریبی میں بھی روزہ رکھتے ہو؟ مزدور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صاحب غریبی پیٹ کی ہوتی ہے، ایمان کی نہیں۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ یہ شبد سن کر سیٹھ کا دل کانپ گیا۔ سیٹھ خود اس غریب کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے دھیمی آواز آئی، کون ہے؟ بی بی کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ سیٹھ نے نرمی سے کہا، گھبرائے مت، آپ کے شوہر زندہ ہے، اسپتال میں ہے۔ یہ سن کر بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹی معصومیت سے بولی، امی ابو افطار میں آئیں گے نا؟ سیٹھ یہ سن کر اندر تک ہل گیا۔ اس نے راشن، پھل، کھجور، مٹھائی اور عید کے کپڑے رکھ دیے، بیٹی کے لیے سندر جوڑا اور چوڑیاں بھی۔ بیٹی نے کپڑے سینے سے لگا لیے اور روتے ہوئے کہا، امی اللہ نے ہمیں بھلایا نہیں۔ کچھ دن بعد مزدور ٹھیک ہو کر گھر لوٹا۔
عید کا چاند نظر آیا۔ اس بار گھر میں کھانا تھا، بیٹی کے پاس نئے کپڑے تھے، مگر باپ کے دل میں وہی دن ہمیشہ کے لیے بس گیا جب اس کی بیٹی نے سوکھی روٹی سے روزہ رکھا تھا۔ اس نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور رو پڑا۔ سیٹھ بھی عید کے دن ملنے آیا۔ اس نے کہا، آج مجھے سمجھ آیا، اصلی امیری دل کی ہوتی ہے۔ رمضان ہمیں بھوک کا احساس اس لیے کراتا ہے تاکہ ہم کسی بھوکے کا درد سمجھ سکیں۔ ایک غریب کی آہ اور ایک معصوم کی دعا کسی امیر کا دل بھی بدل سکتی ہے۔ کیا پتہ ہماری چھوٹی سی مدد کسی کی ٹوٹی ہوئی امید جوڑ دے اور اللہ ہماری زندگی میں بھی رحمت برسا دے۔ اگر کہانی دل کو چھو گئی ہو تو سوچئے ہمارے آس پاس کتنے ایسے گھر ہوں گے جو آج بھی چپ چاپ روزہ رکھ کر افطار کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر ایک غریب باپ کا درد اور ایک معصوم روزے دار کی صبر بھری آنکھیں آپ کو محسوس ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں، شاید آپ کی ایک شیئر کسی اور کے دل میں انسانیت جگا دے۔ اور ایسے ہی دل کو چھو لینے والی اسلامک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کی زندگی میں بھی رحمت اور برکت نصیب فرمائے۔